بچپن سے ہی گھٹی اسی طریقے سے پلا دی گئی ہے. اور مفتی صاحب بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بھیک مانگ رہے ہیں, اب ان کو منع کرو تو یہ اگر فار ایگزامپل دے بھی دیے جائے انہیں تو یہ دوسری جگہ پر جاتے ہیں. حالانکہ ان کو روکنا چاہیے کہ یار آپ جو ہے بھیک نہ مانگو, کیونکہ تربیت ایسی دے دی گئی پہلے. تو اب اس بنا پر جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھیکے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو اگر نکالا بھی جائے نا اس چیز سے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پوری مافیا ہے بھیک مانگنے والی نا. ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگلی گلی میں نہیں جانا, آپ نے اگلے بلاک میں نہیں جانا, بلکہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھو, اپنے رشتہ دار کو دیکھو, کیونکہ آپ کو اس کا حال پتہ ہے. اور جب رشتہ دار پہ تصدق کریں گے تو اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ہم متاثر ہو جاتے ہیں اس طرح کہ چھوٹا بچہ آ گیا, بچی آ گئی, بھائی کھانا کھلا دو, بڑے بھائی بھوکے 4 وقت سے, ہمیں جو ہے نا روٹی دلا دو, اس طرح کا معاملہ کر دو تو بندہ سوچتا ہے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ بھوکے ہیں, ہمارا ابا گھر میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ یہاں پر ان کا جو مطلب ٹھیکیدار ہے یا جو ان کا نگران ہے, ہاں بالکل ان کا ٹھیکیدار ہوتا ہے. جس طرح بچوں کو لگاتے ہیں نا اس کام پہ, ہر ٹھیکیدار کے ماتحت 100 بچے 50 بچے ہوتے ہیں. صحیح. اب یا تو فیملیز ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں, یا اغوا کرنے والے ان کو پاس لے کر آتے ہیں بچے, یا پھر تیسری صورت ہے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں اس دھندے پہ لگا دیتے ہیں. تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا روزانہ پیسے جمع کر کے لانا ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے اسی طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. دیکھیے ایک عام گھر کا بچہ ہے, کیا عام گھر کا بچہ اپنی دکھ بھری داستان اس طرح سنا دے گا؟ بالکل نہیں. لیکن یہ سنا رہے ہوتے ہیں. ان سے 2 کراس کوشچن کیے جائیں گے, یہ پکڑ کے کہا جائے بیٹا اپنے گھر پہ لے چلو, کبھی بھی گھر پہ لے کے نہیں جائیں گے, بلکہ راستے میں تھوڑا ممکن ہے آگے لے جائیں, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو ان سے متاثر ہو کر دینا اور اس طرح کے معاملات کرنا, اپنے رشتہ داروں پر اگر یہ معاملہ شروع ہو جائے نا اور اپنے دائیں بائیں ہم دیکھ لیں تو ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اصل ہے سفید پوش. ان مانگنے والوں کی وجہ سے ہو یہ گیا, ہم سفید پوش لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے. آج آپ ایک سوزوکی لے لیں, کوئی گاڑی لے لو, اس میں 1-1 کلو آٹے کی تھیلی رکھ لیں آپ, اور آپ کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں. جس طرح ماس کو دیکھ کر, گوشت کو دیکھ کر چیلیں حملہ کرتی ہیں نا, اسی طرح آ جائیں گے لوگ اور آ کے لے جائیں گے. تو بندہ کہ یار کتنی غربت پھیل گئی. ہاں واقعی لوگوں کے اندر غربت اور جو ہے قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے, غربت پھیل گئی ہے. لیکن یہ جو لے جانے والے افراد ہیں, یہ تو ابھی یہاں سے لوٹ کے لے گئے, اگلے وقت دوسری جگہ سے لوٹ رہے ہیں, تیسری جگہ وہاں سے چھین رہے ہیں, چوتھے وقت وہاں سے چھین رہے ہیں. رہ گیا وہ جو سفید پوش ہے بیچارہ, وہ تو دور سے کھڑا ہی دیکھتے ہی رہے گا کہ اپنے کو بھی کاٹے کی تھیلی مل جاتی, لیکن یہاں پہ آئے تو کیسے آئیں, عزت نفس مجروح ہو جائے, کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے, یہ مسئلہ, وہ وہاں سے خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا. لیکن یہ حملے کر جو ہے اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں, جس سے ہوتا یہ دینے والا کہتا ہے یار دیکھو یہ معاملات ہم نے اگلی دفعہ اور کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیت اچھی چیز ہے, بڑھا کر صدقہ کیا جائے اور لوگوں کے کام آیا جائے,